بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل باعتبار معنی و زمانہ برسے قسم است۔ فعل معنی اور زمانہ کے اعتبار سے تین اقسام پر مشتمل ہے، یعنی زمانے کے اعتبار سے فعل کی تین قسمیں ہیں: ماضی، مضارع اور امر۔ ماضی کسے کہتے ہیں؟ ماضی آ کے دلالت کند بر وقوع معنی در زمانہ گزشتہ۔ ماضی وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں معنی کے واقع ہونے پر دلالت کرے۔ ماضی وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں معنی کے واقع ہونے پر دلالت کرے، چون فعل کرد آ یک مرد در زمانہ گزشتہ، جیسے فعل کیا اس ایک مذکر نے زمانہ گزشتہ میں۔ وہ مضارع آ کے دلالت کند بر وقوع معنی در زمانہ حال یا آئندہ۔ مضارع وہ فعل ہے جو زمانہ حال یا آئندہ میں معنی کے واقع ہونے پر دلالت کرے۔ مضارع وہ فعل ہے جو زمانہ حال یا آئندہ میں معنی کے واقع ہونے پر دلالت کرے، چون یفعلو می کند یا خواہد کر آ یک مرد بزمان حال یا استقبال، جیسے یفعلو کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مذکر زمان حال یا آئندہ میں۔ وہ امر آ کے دلالت کند بر طلب کاری از فاعل مخاطب بزمان آئندہ۔ امر وہ فعل ہے جو فاعل مخاطب سے زمانہ آئندہ میں کسی کام کی طلب پر دلالت کرے۔ امر وہ فعل ہے جو فاعل مخاطب سے زمانہ آئندہ میں کسی کام کی طلب پر دلالت کرے۔ فاعل مخاطب یعنی ایسا کام کرنے والا جو سامنے موجود ہو، اسی کو فاعل مخاطب کہا جاتا ہے۔ تو امر وہ فعل ہے جو زمانہ آئندہ میں فاعل مخاطب سے کسی کام کی طلب پر دلالت کرے، چون افعل بکنت یک مرد بزمان آئندہ، جیسے افعل کرتو ایک مرد زمانہ آئندہ میں۔ خلاصہ یہ کہ وقت کے لحاظ سے زمانے کے اعتبار سے فعل کی تین قسمیں ہیں۔ اگر گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام سمجھا جائے تو وہ ماضی ہے، موجودہ اور آنے والے زمانے میں کوئی کام سمجھا جائے تو وہ فعل مضارع ہے، اور آنے والے زمانے میں اگر فاعل مخاطب سے سامنے والے فاعل سے اگر کام کی طلب سمجھ میں آئے تو اسی کو فعل امر کہا جاتا ہے۔ آگے صاحب کتاب منصوب الیہ کے اعتبار سے فعل کی قسم بیان کریں گے۔ منصوب الیہ کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، معروف ہوگا یا تو مجہول ہوگا، چاہے فعل ماضی ہو چاہے فعل مضارع ہو۔ ماضی و مضارع اگر نسبت فعل درا بفاعل یعنی کنندہ کار باشد معروف باشد۔ فعل چاہے ماضی ہو چاہے مضارع، اگر فعل کی نسبت اس میں فاعل کے ساتھ ہو، فعل کی نسبت اس میں فاعل کے ساتھ ہو یعنی کام کرنے والے کے ساتھ، تو وہ فعل معروف ہوگا۔ بلفظ دیگر اگر فعل کا فاعل معلوم ہو جائے تو وہ فعل معروف ہوتا ہے۔ اگر نسبت فعل درا بفاعل یعنی کنندہ کار باشد معروف باشد، فعل چاہے ماضی ہو چاہے مضارع، اگر فعل کی نسبت اس میں فاعل کے ساتھ ہو یعنی کام کرنے والے کے ساتھ تو وہ فعل معروف ہوتا ہے، چون ضربہ زد آ یک مرد، جیسے ضربہ اس ایک مذکر نے مارا۔ و یضربو می زند یا خواہد زد آ یک مرد، اور یضربو مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مذکر۔ وہ اگر بمفعول باشد یعنی آ کے کار برو واقع شدہ باشد مجہول بود، اور اگر مفعول کی طرف ہو یعنی اگر نسبت فعل درا بمفعول باشد، اگر فعل کی نسبت اس میں مفعول کی طرف ہو، مفعول کا مطلب
یعنی آکے کار برو واقع شدہ باشد، یعنی وہ جس پر کام واقع ہوا ہو، اگر اس کی طرف فعل کی نسبت ہو مجہول بود تو وہ مجہول ہوگا۔ یعنی اگر فاعل معلوم نہ ہو تو اس کو فعل مجہول کہا جاتا ہے۔ جس فعل کا فاعل معلوم نہ ہو اسی کو فعل مجہول کہا جاتا ہے۔ وہ اگر بمفعول باشد یعنی آکے کار برو واقع شدہ باشد مجہول بود، اور اگر فعل کی نسبت اس میں مفعول کے ساتھ ہو یعنی جس پر کام واقع ہوا ہو مجہول ہوگا۔ جو زریبہ زدہ شدہ ایک مرد، جیسے زریبہ مارا گیا وہ ایک مذکر، و یضرب زدہ می شود یا زدہ خواہد شدہ یک مرد، مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا وہ ایک مذکر۔ ایک مثال ماضی مجہول کی، اور یضرب جو دوسری مثال ہے یہ فعل مضارع مجہول کی ہے۔ ضربہ ماضی مجہول کی مثال ہے، یضرب مضارع مجہول کی مثال ہے۔ فائدہ و امر مذکور نمی باشد مگر معروف، اور امر مذکور صرف معروف ہوتا ہے۔ یعنی امر کی جو تعریف پیچھے بیان کی گئی کہ امر وہ فعل ہے جو زمان آئندہ میں فاعل مخاطب سے کسی کام کی طلب پر دلالت کرے، تو وہاں تو فاعل پایا جا رہا ہے، اور جس کا فاعل معلوم ہو وہ معروف ہوتا ہے، مجہول نہیں ہوتا۔ تو جو امر حاضر کی تعریف بیان کی گئی ہے وہ صرف معروف ہوگا۔ رہ گئی بات امر مجہول کی یا لام امر کی، چاہے معروف ہو چاہے مجہول ہو، تو ان تمام کو صاحب کتاب فعل مضارع سے مانتے ہیں کہ یہ حقیقت میں فعل مضارع سے ہے، لیکن جو امر حاضر ہے یہ صرف معروف ہوتا ہے۔ وہ امر مذکور نمی باشد مگر معروف، اور امر جس کی تعریف پیچھے گزر چکی یہ صرف معروف ہی ہوتا ہے۔ آگے صاحب کتاب اثبات و نفی کے اعتبار سے فعل کی قسم بیان کریں گے۔ اثبات و نفی کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں۔ فعل چاہے ماضی ہو چاہے مضارع، یا تو وہ مثبت ہوگا یا تو منفی ہوگا۔ اگر کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے تو اسے مثبت کہا جاتا ہے، اور اگر کسی کام کے نہ ہونے یا نہ کرنے پر دلالت کرتا ہے تو اسی کو منفی کہا جاتا ہے۔ ماضی و مضارع معروف و مجہول اگر دلالت پر ثبوت کار کند اثبات باشد، فعل چاہے ماضی ہو چاہے مضارع، معروف ہو چاہے مجہول ہو، اگر کسی کام کے ثبوت پر دلالت کرے تو وہ اثبات ہوتا ہے۔ فعل چاہے ماضی ہو چاہے مضارع، معروف ہو چاہے مجہول، اگر کسی کام کے ثبوت پر دلالت کرے اثبات ہوتا ہے۔ جیسے نصرہ ینصرو، نصرہ ینصرو، معروف کی بھی مثال مجہول کی بھی مثال۔ اس نے مدد کی، نصرہ اس نے مدد کی، نصرہ مدد کی گئی، ینصرو مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینصرو مدد کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ یہ چاہے فعل معروف ہو چاہے مجہول ہو، ماضی ہو کہ مضارع ہو، ان تمام صورتوں میں اگر کسی کام کے ثبوت پر دلالت کرتا ہے تو اس کو اثبات کہتے ہیں۔ وہ اگر پر نفی دلالت کرے، اور اگر نفی پر دلالت کرے یعنی نہ ہونے یا نہ کرنے پر نفی باشد تو وہ فعل نفی ہوگا۔ جیسے ما ضربا ما ضربا، لا یضربو لا یضربو، فعل ماضی منفی معروف، فعل ماضی منفی مجہول، فعل مضارع منفی معروف، فعل مضارع منفی مجہول، حرف نفی ساتھ میں آیا تو یہ نفی پر دلالت کرنے لگا۔ تو فعل چاہے ماضی ہو چاہے مضارع، چاہے معروف ہو چاہے مجہول، اگر کسی کام کے ثبوت پر دلالت کرے تو وہ فعل مثبت ہوتا ہے، اور اگر کسی کی نفی پر دلالت کرے تو فعل منفی ہوتا ہے۔